بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تبلیغی جماعت جو انتشار اور افتراق کا شکار ہے، اس کی ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے جناب مولانا سعد صاحب پر۔ جس وقت دارالعلوم دیوبند نے ان کو سمجھایا تھا، اگر وہ اسی وقت دارالعلوم دیوبند کی بات کو مان لیتے، نہ ان کے حوالے سے پھر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کوئی فتویٰ آتا اور نہ ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہی جاتی کہ اس آدمی کے نظریات اور خیالات صحیح نہیں ہیں۔ لیکن جناب سعد صاحب نے نہ اس وقت بات کو مانا تھا، نہ اب وہ بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی بھی ان کی طرف سے اسی طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو اب یہ تازہ فتویٰ آیا ہے ہندوستان کا جو مشہور و معروف ادارہ ہے جامعہ ڈھابیل، وہاں سے فتویٰ آیا ہے حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ حضرت کے دستخط کے ساتھ یہ فتویٰ آیا ہے، جس میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو حضرات بھی مولانا سعد صاحب کی فکر سے متاثر ہیں یا نظام الدین کی فکر سے متاثر ہیں، سعد صاحب ہی کی فکر سے جو متاثر ہیں، تو کسی بھی ایسے شخص کو ہرگز اپنے یہاں نہ بلایا جائے، نہ ان لوگوں کی تقریریں سنی جائیں، نہ ان کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے، ان کو اسٹیج نہ فراہم کیا جائے، اور عوام کو ان کی زہر ناکیوں سے متنبع کرتے ہوئے ان سے دور رہنے کی تاکید کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے ان کے بارے میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نظریات اور خیالات صحیح نہیں ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے ان حضرات کے پاس، سعد صاحب کے پاس، اللہ کرے کہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر ظاہر ہے جو معتبر دارالفتہ ہیں وہ یہی فتویٰ دیں گے کہ بھئی یہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ بہرحال یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ لکھا ہے مفتی حفظ الرحمان صاحب نے، اور اس پر دستخط کیے ہیں حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے، اور یہ شائع ہوا ہے 28 ذی القعدہ 1447 ہجری 16/5/2026 کو، یعنی گویا کہ ابھی 4-5 دن پہلے کا یہ فتویٰ ہے۔ لکھا گیا ہے، سوال کیا گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ باربادوس میں جماعت تبلیغ کی شورا میں 7 افراد ہیں، ان میں سے 5 علماء کرام ہیں۔ یہ حضرات عالمی شورا کا اتباع کرتے ہیں اور 95% عوام ان کے ساتھ بھی ہے۔ باربادوس ایک ملک ہے، وہاں کا جو اختلاف چل رہا ہے اہل شورا اور نظام الدین کے جو حضرات ہیں ان کے درمیان میں جو اختلاف چل رہا ہے، تو ان حضرات نے یہ استفتاء کی شکل میں معلوم کیا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، چونکہ یہاں اختلاف ہے، کچھ حضرات نظام الدین کی طرف ذہن رکھتے ہیں اور اکثر وہ حضرات ہیں جو اہل شورا کی تابع ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ لیکن آس پاس کے ممالک گیانا وغیرہ وہاں کے ذمہ دار لوگ زیادہ نظام الدین کی پیروی کرتے ہیں، وہاں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ باربادوس میں 2-3 علماء اکرام نظام الدین کی پیروی کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نظام الدین کے ساتھ جو جماعتیں ہیں ان کو باربادوس میں آمد و رفت کی اجازت دے دینا چاہیے، اور اہل شورا کی طرف سے جو ہدایت دی جائیں اس کے مطابق یہ کام کریں گے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی ہمارے امیر ہیں، بعضوں نے کہا کہ عالمی شورا والے کے اکابرین بھی غلطی کرتے ہیں، لیکن اہل شورا کا کہنا ہے کہ یہ لوگ چند شرائط پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن جب کوئی سامنے نہیں ہوتے تو پھر عوام کو ان کی طرف مائل کرتے ہیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں نظام الدین والے۔ نیز اہل شورا کا کہنا ہے کہ نظام الدین والے عقیدے کے سلسلے میں قابل اشکالات باتیں بولتے ہیں، تو وہ اس فتنے کو روکنا چاہتے ہیں، سدًا للباب و دفعًا للمضرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے کابرین سے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ باربادوس میں صرف عالمی شورا والوں کو آنے کی اجازت ہوگی، لیکن بیرونی مالک سے بعض نظام الدین والی جماعتیں باربادوس آئیں اور ہوٹل میں ٹھہرے۔ یہ لوگ ان کو بعض علماء نے 1-2 مسجدوں میں ٹھہرانے کے لیے بھی لے گئے، تو پھر ایک مسجد کی کمیٹی نے جمعیت علماء باربادوس کو خط لکھا کہ کیا دوسرے نظام الدین والی جماعتوں کو آنے کی اجازت دے دینی چاہیے یا نہیں۔ ایک اور مسجد کی کمیٹی نے بالمشافہ یہی سوال پوچھا، تو جمعیت علماء باربادوس نے علماء کی میٹنگ بٹھائی اور باربادوس کے اہل شورا میں سے 4 علماء اس میٹنگ میں حاضر ہوئے۔ ان حضرات نے اوپر کی باتیں بیان کی۔ اس میٹنگ میں بعض علماء کرام نے نظام الدین کی مکمل طرفداری کی اور یہ بھی کہا کہ اگر باربادوس کے اہل شورا اجازت نہیں دیں گے تو ان ممالک کی طرف سے ڈونیشنز آئیں گے اور یہ حضرات اپنی خود کی مسجد اور مرکز الگ سے بنا لیں گے۔ دونوں ملکوں سے وعدہ ہو چکا ہے۔ کئی علماء اکرام جن کا جماعت میں آنا جانا زیادہ نہیں ہوتا ہے، ان کا کہنا تھا کہ باربادوس کو اہل شورا کو نظام الدین والی جماعتوں کو اپنی شرائط کے ساتھ آنے دینے کی اجازت دینی چاہیے۔ یعنی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں کے جو حضرات ہیں ان میں اختلاف ہے، جیسے کہ یہ سب جگہ ہو رہا ہے۔ بعض رات کہہ رہے ہیں کہ مل کے کام کر لیتے ہیں، بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں
ایسے نہیں، ایسا کر لینا چاہیے. تو مختلف چیزیں مختلف حضرات کی طرف سے آ رہی ہیں. اہل شورا اور بعض علماء جن کا جماعت میں آنا جانا زیادہ نہیں ہوتا، ان کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق اہل شورا کے ساتھ ہے، جمعیت اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. لیکن عوام ہمارے پاس صلح کرانے کے لیے آئے تو ہم اس کو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اہل شورا ماننا نہیں چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کے مشورے پر ہم عمل کر رہے ہیں. ہاں انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر ان کو اکابرین سے اجازت مل جائے تو پھر الگ بات ہے. تو ہم ان مساجد والوں کو کیا جواب دیں؟ باربدوس میں دیوبندی مسلک کے صرف 5 مساجد ہیں اور چند مسلح، تو عوام کو ہم کیا جواب دیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال پوچھا گیا ہے. تو جواب میں دیکھیں لکھا گیا ہے کہ کسی تحریر پر کسی کے دستخط ہونا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دستخط کرنے والا تحریر میں لکھے گئے مضمون سے متفق ہے اور وہی اس کا موقف بھی ہے. جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کے لیٹر پیڈ پر جامعہ کے محتمم حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب اور سرپرست دارالفتاح حضرت اقدس مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ اور صدر مفتی حضرت مفتی عباس بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم کے دستخط کے ساتھ 18 ربیع الاول 1438 مطابق 8 دسمبر 2016 کو مولانا صاحب کے متعلق 2 ٹوک موقف منظر عام پر آ چکا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ تحریر جہاں جامعہ کا موقف ہے وہیں یہ دارالافتاء کا موقف و فتویٰ بھی ہے. اسی وجہ سے اس موقف کے منظر عام پر آ چکنے کے بعد اس سلسلے میں آنے والے استفسار کا مستقل جواب نہ دیتے ہوئے اسی تحریر و موقف کا حوالہ دیا جاتا رہا. یعنی پہلے ایک پرانی تحریر لکھ دی گئی تھی، بس وہی جامعہ ڈھابیل کا جو ہے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کا وہی موقف تھا، اکابر وہاں کے جو بھی حضرات ہیں ان سب کا وہی موقف تھا، تو اسی پر اکتفا کیا جا رہا تھا. آپ کا سوال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا. چنانچہ بئی خیال کے جامعہ اور دارالفتاء کا واضح موقف تو منظر عام پر آ چکا ہے اور آپ عالم دین بھی ہیں، سمجھدار ہیں، جواب نہ ملنے پر خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ دارالفتاء ڈھابیل اپنے اسی موقف پر قائم و ثابت ہے. مگر افسوس کہ اب جب کہ آپ کے اس استفتاء پر ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی بھی آپ کا پیغام پڑھنے اور سننے کو ملا کہ جامعہ کی طرف سے شائع ہونے والی وہ تحریر فتویٰ نہیں ہے، اور آپ کے سوال کا جواب نہ دینے کی وجہ سے آپ نے اپنے طور پر یہ نتیجہ نکالا کہ مولانا صاحب کے غلط نظریات میں جامعہ کے دارالفتاء کو تردد ہے، لہذا اب ضروری ہو گیا. گویا کہ سائل جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جامعہ یہ جو ڈھابیل ہے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل، یہ جو حضرات ہیں یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، تو وہ شاید صاحب کے کا جو نظریہ ہے، ان کا جو موقف ہے، اس کو یا تو صحیح سمجھتے ہیں یا کہ تردد رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اتنے خطرناک ان کے نظریات نہیں ہوں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لہذا اب ضروری ہو گیا کہ دارالفتاء آپ کے استفتاء کا جواب دیں تاکہ جواب نہ دینے کی جو غلط وجہ سمجھی یا پھیلائی جا رہی ہے اس کا ازالہ ہو. یعنی گویا کہ ہمارا جو موقف ہے بالکل اس کو واضح اور صاف انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم صاحب اور نظام الدین کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں. لکھا گیا ہے کہ یاد رہے کہ جامعہ کا دارالفتاء اپنے اس موقف میں واضح کر چکا ہے کہ مولانا صاحب نے بعض ایسے نظریات کی تبلیغ شروع کر دی ہے جو جمہور علماء امت کے خلاف اور جادہ اعتدال سے منحرف بلکہ نہایت خطرناک ہیں. جامعہ اور جامعہ کا دارالفتاء آج بھی اپنے اسی موقف پر باقی ہے. اب آپ اپنے سوالوں کے جواب ملاحظہ فرما لیں. آپ نے سوال میں تحریر کیا ہے کہ اہل شورا کا کہنا ہے کہ نظام الدین والے عقیدے کے سلسلے میں قابل اشکالات باتیں بولتے ہیں. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. مختلف دینی مراکز سے بشکل فتویٰ مولانا صاحب کاندھلوی اور نظام الدین والوں کی اس طرح کی قابل اشکال باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے. دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دیے گئے ایک فتوے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان حضرات کی اصولی اور فروعی غلطیوں کا دلائل کے ساتھ خوب تعاقب کیا گیا ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ملاحظہ فرما لیں. نیز سوال میں یہ بھی مذکور ہے کہ باربادوس میں 2-3 علماء اکرام نظام الدین کی پیروی کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ نظام الدین کے ساتھ جو جماعتیں ہیں ان کو باربادوس میں آمد و رفت کی اجازت دے دینا چاہیے اور اہل شورا کی جانب سے جو ہدایات دی جائیں اس کے مطابق کام کریں گے. لیکن اہل شورا کا کہنا ہے کہ یہ لوگ چند شرائط پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن جب کوئی سامنے نہیں ہوتے تو پھر عوام کو ان کی طرف مائل کرتے ہیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں. اس بارے میں بھی حقیقت یہی سامنے آئی ہے کہ بار بار توجہ دلائے جانے اور ان کی طرف سے زبانی رجوع کے باوجود موقع پاتے ہی نظام الدین والوں کی بے راہ روی اور بے اعتدالی سامنے آنے لگتی ہے. یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر کوئی جانتے ہیں کہ یہ حضرات صاحب جو ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ
آپ نے اس طرح کی بات کہی ہے. بندہ ایک دم کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے خط کے جواب میں بول دیا تھا. تو ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میرا تو کوئی اس طرح کی بات, میرا کوئی موقف ہی نہیں ہے اس طرح کا. اور پھر جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ پھر وہ تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے, کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہوں, میرا تو موقف یہی ہے, میرا تو نظریہ یہی ہے. اس طرح کی غیر ضروری باتیں پھر شروع کر دیتے ہیں. دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتوے میں کھل کر یہ بات کہی ہے کہ معاملہ صلاح کے بجائے غلط اجتہادات, دین و شریعت میں تحریفات اور خود ساختہ نظریات پر اصرار کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. مزید سوال میں بھی مذکور ہے کہ نیز اہل شورا کا کہنا ہے کہ نظام الدین والے عقیدے کے سلسلے میں قابل اشکالات باتیں بولتے ہیں تو اس فتنوں کو روکنا چاہتے ہیں, سدا للباب و دفعا للمضرہ. جی اس مقصد کے تحت دارالعلوم کے فتوے میں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ مقرر صاحب یعنی دارالعلوم کے فتوے میں کہ مقرر صاحب کے ارسال کردہ بیانات حضرو یا شرع درست نہیں ہے. ان بیانات کی بیشتر باتیں نصوص شریعہ سے خود ساختہ استنباط اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی غلط یا مرجوح تشریحات پر مبنی ہے. ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے. اس کے باوجود معاملہ قابو میں نہیں ہے اور فکری انحراف اور علمی کجروی کا یہ سلسلہ روز افزوں ہے. اس تناظر میں سوال نامے میں ذکر کردہ اہل شورا کا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے کابرین سے مشورہ کر کے طے کیا کہ باربادوس میں صرف عالمی شورا والوں کو آنے کی اجازت ہے, بہت موضوع اور مستند ہے, بہت موضوع اور مناسب ہے. حضرات فقہائے کرام نے اس بارے میں تفصیلی رہنمائی کی ہے کہ قوم کا کوئی واعظ یا مبلغ یا رہنما اگر خلاف شریعت اس طرح کی بے راہ روی کا شکار ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے. اس سلسلے میں قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تالیف الشفا میں بڑا دو ڈوک کلام کیا ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح کے ساتھ ذیل میں اس کے ایک حصے کا ترجمہ نقل کیا جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں عیب زنی یا در باب شرع فاسد باتیں دوسروں سے نقل کرنے والا اگر ان لوگوں میں سے ہو جس سے دینی علوم یا احادیث و روایات حاصل کی جاتی ہوں یا بصورت امیر و قاضی ہونے کے اس کے حکم کو قطعیت سے مانا جاتا ہو یا ایسی باتیں کرنے والا وہ ہو جس کی شہادت منظور رکھی جاتی ہو یا در باب حقوق اس کا فتویٰ معتبر سمجھا جاتا ہو. مذکورہ تینوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ ایسے افراد کی طرف سے دینی امور کی بے راہ روی سامنے آنے پر سننے والوں پر ضروری ہے کہ اس کی شنیع و فاسد بات کی خوب تشریح کر کے لوگوں کو اس سے نفرت دلائیں, نیز اس کی حرزہ سرائی پر گواہی قائم کی جائے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں. صاحب بھی بالکل ایسے ہی ہیں, ایسے زیادہ ان کے بارے میں بتانا چاہیے. بعدہ جن ائمہ مسلمین کو ایسے شخص کی بے راہ روی کا علم ہو ان سب پر ایسے شخص کے بارے میں نکیر کرنا واجب ہے. نیز اگر اس کی بات موجب کفر ہے تو اس کے کفر کو, اور اگر شرعی فساد لیے ہوئے ہے تو اس کے فساد کو واضح کرنا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں سے اس کے ضرر کو دور کیا جا سکے. نیز سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے واجب کی ادائیگی ہو سکے. اسی طرح یہ شخص عوام میں وعظ کرنے والا ہو یا کسی مکتب کا معلم تب بھی یہی حکم ہے, چونکہ جن کے درونی احوال اس درجے برے ہوں ان کے بارے میں کسی طرح کا اطمینان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا کفر و فساد پیوست نہیں کریں گے. بہرحال ان حضرات کے ذمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کی شریعت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو نبھاتے ہوئے ایسے شخص پر انکار و نکیر کرنا تاکید کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے. پر یہ بات نقل کی گئی ہے. اب سنیے, اب لکھا گیا ہے کہ ان فقہی نصوص کی روشنی میں یہ حکم واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی کو یا نظام الدین کے مکتب فکر سے متاثر کسی بھی فرد جماعت کو ہرگز اپنے یہاں باربادوس میں مدعو نہ کیا جاوے, نیز نہ ان کے وعد و تقریر اور تعلیم و تبلیغ سنی جائے, نہ انہیں اس کا موقع دیا جائے. مقامی مقتدر جماعتوں اور جمعیتوں پر لازم ہے کہ اپنے یہاں بسنے والے عوام کو ان کی زہر ناکی سے متنبہ کرتے ہوئے ان سے دور رہنے کی تاکید کریں. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں صبیح بن عسل ایک ایسا شخص تھا جو عام لوگوں سے مشکلات القرآن اور متشابہات کے بارے میں سوال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سخت سزا دی اور لوگوں کو اس کے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا تھا. مختلف موقر فتاوا میں اس قدر وضاحت سے نظام الدین مکتب فکر کی غلطیوں پر مطلع ہوتے ہوئے جو حضرات ان کے قدم جمانے کے لیے کوشاں ہیں وہ امت میں گمراہی پھیلانے کے جرم کے گنہگار ہیں
اور اس سے پھیلنے والی بے راہ رویوں کی اشاعت میں براہ راست شریک و حصے دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، آپ ذرا پھر سے پڑھ لیجیے گا ان الفاظ کو، کہ نظام الدین مکتب فکر کی غلطیوں پر مطلع ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے، ساتھ صاحب آئے دن کیا کچھ بولتے رہتے ہیں، جو حضرات ان کے قدم جمانے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں بھی ان کا بیان ہو جائے، یہاں بھی حضرت کو بلا لیا جائے اور یہاں بھی ان کی تقریریں ہو جائیں، وہ امت میں گمراہی پھیلانے کے جرم کے گنہگار ہیں اور اس سے پھیلنے والی بے راہ رویوں کی اشاعت میں براہ راست شریک و حصے دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔